آمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من دعا بدعوته وحذا بحذوه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، احترام کے قابل عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے جمعے کا جو عنوان ہے شرکیہ ماحول میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا ہے. انسان کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے انمول اور لاجواب نعمت ہے ایمان کا حاصل ہو جانا، ایمان کا نصیب ہو جانا. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ نعمتوں کا اگر شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کی جائے، ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں اور نعمتوں کو سلب فرما لیتے ہیں. اس لیے نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایمان کی عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ ایمان کی جو دولت اور نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکرانہ اس طریقے سے کہ اس نعمت کی حفاظت کی جائے، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے، ایمان کے جو تقاضے ہیں صحیح طریقے سے پورے طور پر
اسے ادا کیا جائے گا تو یہ ایمان کا شکر کرنا ہوگا۔ اور ایمان کے مل جانے کے بعد اگر اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے، ایمان کے مل جانے کے بعد اس کی ناقدری کی جائے، ایمان کے تقاضوں کو ٹھکرا کر ایمان کے مقابل کفر کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا یا شرک کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، مصلحت پسندی کے نام پہ، بھائی چارگی کے نام پہ ایمان کو بیچا جائے گا، یا ایمان کے ساتھ استخفاف یعنی ہلکے پن کا مظاہرہ کیا جائے گا، تو یہ ایمان کی ناقدری کرنا ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت ساری مرتبہ ہمارے لیے ایسی آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو منتخب کرنا ہوتا ہے، اختیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ دو آپشن ہیں، ان میں سے ایک آپشن کو منتخب کرنا ہے۔ اب اس کے لیے آدمی سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے۔ دو رشتوں میں ایک رشتہ اختیار کرتا ہے، دو دکانوں میں ایک دکان اختیار کرتا ہے، دو نوکریاں ہیں ان میں سے ایک نوکری کا انتخاب کرتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت پر نظر رکھ کر۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب اس ایمان کے مل جانے کے بعد، اس اسلام کے مل جانے کے بعد میں دوسرا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آدمی کافر بن جائے یا آدمی مشرک بن جائے۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ دیکھو یہ دو چیزیں ہیں، ایک راستہ، ایک چیز یا ایک راستہ ایمان کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری چیز اور دوسرا راستہ کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کے اپوزٹ لے جاتا ہے، تو اب یہ عقل مند آدمی کی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کو اختیار کرتا ہے، ایمان کے اپوزٹ جو چیزیں ہیں، کفر کو یا شرک کو، اس کو اختیار نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی عقل مندی کا بھی تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کو واضح کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہاری موت حالت اسلام ہی پر آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم جیو تو اسلام کے ساتھ، مرو تو اسلام کے ساتھ۔ اسی لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں زندگی میں اسلام پر عمل نصیب فرمائیے، اور جب ہمارے مرنے کا وقت آئے تو کلمے والی موت عطا فرمائیے۔ تو زندگی بھی ایمان کی حالت میں ہو اور موت بھی ایمان کی حالت میں ہو، یہ اسلام اس کا تقاضا کر رہا ہے، اسلام اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے کہ ماں پیٹ کا مسلمان ہے یا بعد میں مسلمان ہوا، اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کفر بھی کرے، یہ قبول نہیں ہے۔ وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے شرک بھی کرے، یہ قبول نہیں ہے کہ میں تو مسلمان ہوں لیکن یہ کام بھی کروں گا۔ میں مسلمان ہوں، میرے پاس ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ کفر بھی کروں گا، شرک بھی کروں گا، بت پرستی بھی کروں گا، بتوں کے سامنے چڑھاوا بھی چڑھاؤں گا اور ان کی پوجا پاٹ میں بھی میں شرکت کروں گا، یہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا کا اگر سونے کا پہاڑ بھی ہو تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ایمان کی نعمت کے مقابلے میں۔
ایک طرف اگر سونے کا بڑا پہاڑ ہے اور دوسری طرف ایمان کی نعمت ہے، اگر کوئی کہے تو ایمان کو چھوڑ دو اور یہ سونے کا پہاڑ لے لو، تو ظاہر ہے کہ ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایمان ایسی انمول دولت ہے، ایمان ایک ایسی بیش قیمت دولت ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دنیا مادیت کے سیلاب اور مال اور دولت کے کثرت کے باوجود بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی قدردانی اور اس کی اہمیت آج ہمیں پتہ نہیں چل رہی ہے، لیکن کافروں کو ضرور معلوم ہو جائے گا جب یہ مر جائیں گے اور عالم غیب کی چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوں گی، یہ تمنا کریں گے، یہ کافر اور یہ مشرک، یہ غیر مذہب والے تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر مسلمان ہوتے۔ یہ بعد میں جا کے تمنا کریں گے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر، بلکہ سورہ ہجر کے اندر پارے 14 کی سب سے پہلی آیت کے اندر فرمایا۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پارے 14 کی سب سے پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوئے ہوتے۔ یہ بعد میں تمنا کریں گے۔ آج وہ مسلمان کہ جس کو اللہ نے ماپیٹ کی دولت ایمان کی عطا فرمائی ہے، اس نے اپنے ایمان کی قیمت کو نہیں جانا، اپنے اسلام کی دولت کی اہمیت کو نہیں سمجھا اس نے، اور وہ کفر کے کاموں میں جا رہا ہے، شرک کے کاموں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی دولت جو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہا ہے، اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہا ہے، کفر کر کے، شرک کر کے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر کتنی ہی مرتبہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی کی مذمت بیان فرمائی، کفر کی مذمت بیان فرمائی، شرک کی مذمت بیان فرمائی، برائی بیان فرمائی، کنڈم کیا کفر کو اور شرک کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی گناہ کو چاہے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ زناکاری اپنی جگہ گناہ ہے، چوری اپنی جگہ گناہ ہے، سود خوری اپنی جگہ گناہ ہے، رشوت خوری اپنی جگہ گناہ ہے، کذب بیانی اپنی جگہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی اپنی جگہ گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا یہ اپنی جگہ سب گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ جس کو قرآن نے کہا وہ ہے شرک۔ سب سے بڑا گناہ جس کو کہا گیا وہ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بڑا بھیانک گناہ ہے، انتہائی گھناؤنی چیز ہے۔ بھائی چارے کے نام پہ، برادران وطن ہونے کے نام پہ اگر کوئی مسلمان شرک کو اختیار کرتا ہے یا شرک کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرتا ہے، پسندیدگی ظاہر کرتا ہے، شرک سے راضی ہونے کا کوئی لفظ بولتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، خود شرک نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایسا لفظ زبان سے بول رہا ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر شرک کی برائی نہیں ہے، شرک کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے یا یہ کفر کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو اس کو بھی شریعت کے اندر قابل قبول نہیں گردانا گیا۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا، صاف اعلان فرمایا سورہ مائدہ میں پارے 6 کے اندر صاف اعلان فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو آدمی کفر کرے، جو آدمی ایمان کا انکار کرے، اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال جتنے اس نے نیک کام کیے ہیں سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔
دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کو یہ اپنے ایمان کی اور اسلام کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ یہ ایمان ہوگا تو قبر کا مسئلہ حل ہوگا، یہ ایمان کی دولت ہوگی تو حشر کا مسئلہ حل ہوگا، یہ ایمان کی دولت ہوگی تو پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح پار کرنا آسان ہوگا، یہ ایمان کی دولت ہوگی تو جنت نصیب ہوگی، یہ ایمان کی دولت ہوگی تو جہنم سے بچاؤ کا دریا بنے گا، یہ ایمان کی دولت ہوگی تو عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، یہ ایمان کی دولت ہوگی تو جہنم کی آگ اور اس کے انگاروں سے حفاظت ہوگی، یہ ایمان کی دولت ہوگی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ اور اگر یہ ایمان کی دولت نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اللہ کی مار، آخرت میں بھی اللہ کی مار، آخرت میں بھی جہنم کا عذاب، حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اس لیے اس ایمان کو جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہو، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، محسوس اور مشاہد چیز نہیں ہے، وہ ایک معنوی چیز ہے۔ جیسے ہوا ایک معنوی چیز ہے، نظر نہیں آ رہی، روشنی ایک معنوی چیز ہے، ایسے ہی ہماری سانسیں ایک معنوی چیز ہے، ہماری جان ایک معنوی چیز ہے۔ ایمان بھی دل کے اندر یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یہ عقیدہ اتنی پختگی کے ساتھ ہو دل کے اندر کہ شرک اور شرک کی طرف دعوت دینے والے، یہ شرک کے ماحول اور اس کے موسم کے اندر آدمی مبتلا نہ ہونے پائے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے۔ یہ بات اس لیے بھی بتانی پڑ رہی ہے تاکہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ایمان جن چیزوں سے بچتا ہے اور جن چیزوں سے ایمان کا ضیاع لازم آتا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے اگر بیان نہیں کریں گے، امت کے سامنے اگر وعدے نہیں کریں گے، جی قرآن اور حدیث کی باتیں اگر ہم عوام کو نہیں بتائیں گے تو ایسی بھیانک اور خطرناک چیزیں کہ جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو لوگ ہلکے میں لیں گے، ان چیزوں کو لوگ ہلکے میں لیں گے اور ان چیزوں کو اختیار کر کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، ہم نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ بہت بڑا سنگین کام ہے، بہت بڑا برا کام ہے۔ وہ اگر نہیں بتایا جائے گا تو لوگ ہلکے میں لیں گے اور ایک آدمی وہ کام کر کے اپنے آپ کو زندگی بھر مسلمان سمجھتا رہے گا، اللہ کی فہرست میں وہ کافر لکھا جا چکا ہوگا، وہ اللہ کی فہرست میں، اللہ کے قانون کی نظر میں وہ مشرک لکھا جا چکا ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوگا اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان سے کب غیر مسلم ہو گیا، کب میں نے ایک غیر اسلامی چیز کو کر کے، کب میں نے ایک غیر اسلامی چیز کو ہلکے میں لے کے اسلام سے میں نکل گیا۔ یہ آدمی سوچتا رہ جائے گا اور جب تک بتایا نہیں جائے گا تو اس وقت تک اس کو احساس نہیں ہوگا۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور ہر سال یہ موسم آتا ہے اور ہر سال جیسے ہمارے دو عید ہیں، رمضان کی عید ہے، بقرعید ہے، ایسے ہی برادران وطن کے بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے عیدیں چلتی رہتی ہیں، ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے پوجا پاٹ ہوتی رہتی ہے اور ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے کسی مہینے میں کچھ، کسی مہینے میں کچھ، مہینے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اب مسلمان کے لیے تو سال میں 2 مرتبہ ہے، لیکن غیروں کے لیے تو ظاہر ہے کہ قدم قدم پہ ہر 15-20 دن میں، ہر مہینے 2 مہینے میں مذہبی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اب ایک مسلمان کو چاہیے
کہ ایک ایسے سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ جہاں پہ غیر بھائیوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، ہماری مارکیٹنگ کا وہ بہت بڑا حصہ ہے، ہمارے بستی کا وہ بہت بڑا حصہ ہے، ہمارے اڑوس پڑوس کا، ہمارے محلے کا، ہمارے کالونی کا، ہمارے دوستانے کے جو نیٹ ورک ایریا بہت بڑا ہوا ہے۔ جب ایک کلچر ایسا ہے کہ جس کے اندر مسلمان اور غیر سب مل کر رہ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چوکسی برتنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ اگر چوکنا نہیں رہا جائے گا، چوکسی نہیں برتی جائے گی، تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے کہ جس سے ہم جو ہے ایمان کے دائرے سے باہر چلے جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو۔ برادران وطن کا اس وقت میں ایک عظیم تہوار ان کے اپنے اعتبار سے عظیم ہے، چل رہا ہے جی، 9 دن کا 11 دن کا اپنے اپنے اعتبار سے وہ چلتا رہتا ہے، جو خالص مذہب کی بنیاد پہ ہے، جو تہوار اور جو ان کی یہ عید ہے خالص شرکیہ ہے، محض شرکیہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرکیہ نہیں ہوتی ہیں، صرف ہندوستان کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، کھیل وغیرہ اس طریقے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تو اتنی شدت نہیں ہوتی، لیکن جو خالص شرک کی تہواریں ہیں اس کے اندر آدمی کا مسلمان کا اس کے اندر شرکت کرنا یہ انتہائی اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے آدمی جب کوئی شرک کا کام کرتا ہے، کہ جس کے اندر جس تہوار کے اندر ان کے یہاں صبح شام پوجا پاٹ ہوتی رہتی ہے جی، اس کے نغمے، اس کے گانے اور اس کے ڈھول پیٹے جاتے ہیں، اور ہمارے ارادے کے بغیر ہمارے کانوں کے پردوں سے وہ آوازیں ٹکراتی رہتی ہیں، اور جو سمجھدار ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز ہماری نہیں ہے۔ لیکن جو معصوم بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں کہ جن کی نقالی کی عادت ہوتی ہے، جب گھروں کی کھڑکیوں سے اور دکانوں کے سٹروں اور دروازوں کے اندر سے وہ آوازیں کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ خوشبو کا ایک اثر ہوتا ہے، اور لوہے کا ایک اثر ہوتا ہے، دھوئیں کا ایک اثر ہوتا ہے، شرکیہ نغموں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، شرکیہ نغموں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ جب مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے دوا چھڑکی جاتی ہے، تو پورے محلے میں اس کی وجہ سے مچھروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز بلند آواز سے محلوں میں، گلیوں میں، چورستوں میں، سڑکوں پر، گھروں کے ارد گرد جب صبح و شام نغمے شرکیہ جب گونجتے رہیں، تو اس وقت میں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات معاشرے کے اندر جنم لینے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، جو موتی اور ڈائمنڈ اور سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہیں ان زہریلے شرکیہ ہواؤں کا اثر کہیں ہمارے ایمان پر تو نہیں ہو رہا، کہیں ان زہریلے شرکیہ آب و ہوا کا اثر ہمارے قیمتی ایمان کے اوپر تو نہیں ہو رہا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو سمجھدار ہے تو سمجھدار ہے، جو دیندار ہے تو سو دیندار ہے، لیکن بہت سارے بے دین، بہت سارے قرآن کو نہیں جاننے والے، شریعت کے نبض سے اور شریعت کی باتوں سے جو واقف نہیں ہیں، توحید کی باریکیوں سے جو واقف نہیں ہیں، ایمان کی اہمیت سے جو واقف نہیں ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو جمعہ نہیں پڑھتے یا عید نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور شرکیہ کام کو بھی ہلکے میں لیے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بعض مقامات پہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شرکیہ کاموں میں اپنے بھائی بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، ان کے پنڈالوں میں لگانے کے لیے ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور ان کی چیزوں کو ان کے ڈیکوریشن کے اندر ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں۔
ان کے پنڈالوں کے منڈپوں کے آگے جو بیٹھکیں ہیں اس کے اندر دوستانے کی بنیاد پہ محلے کے دوست ہیں جا کر بیٹھ گئے، کرسی ڈال کر بیٹھ گئے، اب جو کوئی کام نکل آیا تو وہ بھی نکل گئے اس کام میں مدد کرنے کے لیے دوستی کی بنیاد پہ، حالانکہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، توحید والے ہیں، لیکن کام کاج کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بعض جگہ پہ برقع پوش خواتین برقع اوڑھ کر پرساد لینے کے لیے چلی جاتی ہیں، ایسے پنڈالوں میں لنگر لگایا جاتا ہے، بتوں کے نام پہ لنگر جب لگایا جاتا ہے، کھانے کا لنگر جب لگایا جاتا ہے، مٹھائی جب تقسیم ہوتی ہے تو وہاں جا کر اس کے اندر چھوٹے بچے جن کو معلوم نہیں، ماں باپ دیندار نہیں، جا رہے ہیں، کیا کھانا بٹ رہا ہے، بتوں کے نام پہ کھانا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس کھانے کو یا جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، حرم، اللہ نے حرام کر دیا اس کو، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس بت کا چڑھاوے کا کھانا اور اس پنڈال کے اندر سے جو چڑھاوے اور پوجے کے بعد جو چیز تقسیم ہو رہی ہے اس کا کھانا تو حلال نہیں ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ قرآن کے اس پیغام کو کون پہنچائے گا؟ قرآن کے ان آیتوں کے مطلب کو امت کے کانوں کے اندر کون ڈالے گا؟ توحید کی بات کو کون سمجھائے گا؟ شرک کی باریکیوں کو، اس کے زہریلے جراثیم کو امت کے سامنے کون واضح کرے گا؟ واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری، جن کو اللہ نے سمجھ دی، جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا، جن کو اللہ نے ایمان کی اہمیت سمجھائی، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دائرے میں، اپنے نیٹ ورک میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے وہاں تک ہم یہ آواز لگائیں کہ ہم انسانیت کی بنیاد پہ ایک بیمار ہندو کو ہم ہاسپٹل لے جا کر علاج کرانے کے لیے تیار ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے اپنے غیر بھائی کے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا، جب مذہب کا معاملہ آئے گا، جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے گا، میں اپنے ماں باپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستانہ تعلقات کیا چیزیں ہیں؟ جی، برادران وطن کے ساتھ مساوات اور ہمدردی اور انسانیت کے بہانے بازی کیا چیز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر آئے گی، توحید کی بات آئے گی، ایمان کی بات آئے گی، شرک میں مبتلا ہونے کی جب بات آئے گی، اگر قرآن نے کہا تمہارے ماں، تمہارا باپ اگر تم کو حکم دے شرک کرو تو تم اللہ کی مانو، ماں باپ کی مت مانو۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا مقام ہے؟ ماں باپ کا مقام ہے۔ لیکن جب بات آئے گی توحید کی، جب بات آئے گی ایمان کی، تو پھر توحید سر کے اوپر ہوگا، ایمان کے تقاضے سر کے اوپر ہوں گے۔ تمام وہ کام جو بے ایمانی کے ہیں، تمام وہ کام جو شرکیاں ہیں، تمام وہ کام جو حرام ہیں اور ناجائز ہیں، کہ جس کو اللہ کے رسول نے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہا دوست مت بنانا، تم یہودیوں کو، نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، مشرکوں کو اپنا دوست مت بنانا، اللہ نے قرآن میں جھنجھوڑ کر کہا اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو سنو، کانوں کے پردے کھول لو اور سنو کہ تم شرک کرنا تو دور کی بات ہے، شرک کے کام کی طرف تمہارا ادنا درجے کا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک قدم یوں بھی شرک کی طرف تم نہ ہو، یوں جھکنا بھی نہیں۔ شرک کرنا، پوجا پاٹ کرنا، اس کے اندر شریک ہونا تو دور کی بات ہے، تم ذرا اپنا جھکاؤ بھی شرک کی طرف نہ کرنا۔ اگر جھکاؤ بھی اگر تمہارا ہو جائے گا جہنم کی آگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ لیجئے مجھ سے دلیل قرآن کی،
اگر یہ بات سخت آپ کو لگتی ہے یا کسی کو اگر یہ بات سخت لگتی ہے، آئیے قرآن کریم کھولتے ہیں، پارے 12 سورہ یوسف سے پہلے والا رکوع کھولیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالموں کی طرف ذرا درجے کا بھی تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی۔ تو اس سے صاف ہو جاتا ہے، یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھو، شرک کی بات آئے آنکھیں بند کر لو، شرک کی چیزیں سامنے آئے آنکھیں بند کر لو، ہاتھ روک لو، پیر روک لو، اور دل کی زبان سے اور اپنے منہ کی زبان سے تم اقرار کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی یہ کہے نہیں صاحب ہم مسلمان بھی ہیں، ہم یہ کام بھی کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے اندر بھی شرکت کریں گے اور یہ بھی سن لے اللہ کا اعلان پارے 3 کے آخری صفحے کے اندر کھول کر ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اگر اختیار کرے گا، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ترمذی کی روایت میں صاف کہا کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت مت کرو۔ لہذا دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی جائے اور بتائی جائے، کیونکہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، سنگین مسئلہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پنڈالوں میں جانا اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، ڈیکوریشن دیکھنے کے لیے بچوں کا ڈیکوریشن دیکھنے کے لیے بچوں کا شرکت کرنا، صرف دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ان کے شرکیہ تہواروں سے بیزاری اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے۔ فتوے کی ایک کتاب ہے مجمع النوازل، اس کے اندر ایک کیس ایسے ہی آیا جیسے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جس طریقے سے مقدمات کی سماعت کی فائلیں ہوتی ہیں، ایسے ہی فتووں کی کتابوں میں مقدمات کی فائلیں ہوتی ہے۔ اس مجمع النوازل نامی فتوے کی کتاب کے اندر ہے مجوسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے ایک تہوار نیروز کے تہوار کے موقع پر کسی جگہ جمع ہو گئے۔ وہ لوگ جمع ہوئے، مسلمان نہیں، وہ لوگ جمع ہو گئے مجوسی۔ ان کو کسی مسلمان نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا ہی بہت اچھا تہوار ہے، کیا ہی اچھا دکھ رہا، بہترین طریقہ دکھ رہا ہے۔ تو اس فتوے کی کتاب کے اندر ہے یہ کہنے سے وہ آدمی ایمان سے نکلنے کے قریب ہو جائے گا، وہ آدمی ایمان سے نکلنے کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں ایک شرک اور آگ کے پوجے کے کام کو اس نے اچھا کہا ہے، ایک اچھا کہا ہے، اور اس کے بارے میں اپنے دل کے خیالات کا اظہار کیا کہ یہ بہت عمدہ طریقہ ہے اور ایک اچھا طریقہ ہے۔ کنز العمال میں ہے حدیث کہ جو شخص کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے، جو شخص کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے، چند لوگ ہیں وہ جا کر عبادت کر رہے ہیں، ہم جا کر وہاں کھڑے ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ان کی قوم کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے، اس کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا۔ قرآن میں صاف حکم ہے، سورہ انعام میں پارے 7 میں لا تقعد، مت بیٹھو تم مت بیٹھو جس مجلس کے اندر کفر ہوتا ہے، جس مجلس کے اندر شرک ہوتا ہے، وہاں جا کر تم مت بیٹھو۔ جس مجلس کے اندر قرآن کا اور احکام قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں مت بیٹھو۔ دوستوں اور بزرگوں، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اپنے ذہن کا تھوڑا بیلنس بھی کرنا ہے۔ یہ جو اسلام کے اندر یہ حکم جو دیا جا رہا ہے، یہ کوئی فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں، یہ کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یہ توحید کی غیرت کا معاملہ ہے۔ یہ کس کی غیرت کا معاملہ ہے؟ توحید کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے بیوی کے اوپر انگلی اٹھائے، کسی کے باپ اور ماں کے اوپر انگلی اٹھائے، وہ حق ناحق بازو میں رکھ کے آستین اوپر کر لیتا۔ کیا بول رہے ہیں؟
جی ہمارے کیا بول رہے ہیں، ایسے ہی شرک کا معاملہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہے، یہ توحید کی غیرت ہے، یہ توحید کی حمیت ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو دعائیں سکھائی، اللہم آتنی ایمانا، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرمائیے جو سچا ہو، ویقینا، ایسا یقین عطا فرمائیے کہ جس کے بعد کفر ہم نہ کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کفر سے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجئے ہدایت دینے کے بعد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق بات دکھائیے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ ہمیں باطل سمجھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ وہ حضور کی دعائیں ہیں جو مکے کے بت پرستی کے ماحول میں 13 سال رہے، بت پرستی کے ماحول میں 13 سال رہے۔ خانہ کعبہ جس کا ہم طواف کر رہے ہیں، اور وہ صفا مروہ جہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، اس کی پہاڑوں اور چبوتروں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ اس ماحول میں حضور نے یہ دعائیں کی ہیں، اور ان دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صبح اور شام رضیت باللہ ربا پڑھیے، رضیت باللہ ربا، نہیں پڑھ رہے ہیں، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، بہت دھیمی آواز ہے، وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، میں اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے، میں نبی سے راضی ہو گیا، میں محمد سے راضی ہو گیا نبی ہونے کے اعتبار سے۔ دوستوں اور بزرگوں اس کے لیے جب کبھی ایسے نغمے ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں، قل یا ایھا الکافرون، جو ہر مسلمان کو یاد ہے، یہ سورہ زبان پہ ورد کرتے رہا کریں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایسے ہی قل هو اللہ احد، اور گھروں کے اندر بھی، دکانوں میں بھی، گھروں کے اندر بھی یہ صدائیں چونکہ بلند ہوتی رہتی ہیں، اس کا ایک آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت لگا لے، قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے۔ جتنی دیر بھی یہ نغمے بعد مرتبہ آزو بازو میں بالکل ساؤنڈ اتنی تیز آتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے کہ وہ سنتے سنتے آدمی کو جو ہے وہ چیزیں زبان پہ دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم اپنے گھر کے اندر بلند آواز سے سورہ بقرہ لگا دیے، سورہ یاسین لگا دیے، سورہ رحمان لگا دیے، کم از کم ہم کو قرآن سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور ایسے نغمے ہمارے کانوں کے پردوں سے نہیں ٹکرائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔